بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر سورۃ البقرہ کے مطالعہ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو سمجھنے کے لیے آج میں امان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم امان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امان صاحب، آج ہماری آیا ہے 55۔ آیا 55 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلوایا ہے کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، یعنی یہ انہوں نے شرط رکھ دی تھی جی، اس گستاخی پر ان پر اللہ تعالیٰ نے بجلی ان پر گرا دی اور اس کے نتیجے میں ان پر موت واقع ہو گئی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ان پر بجلی گری، ان پہ موت واقع ہوئی، تو اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور یہ کھڑے ہوئے، تو یہ شعور دوبارہ جب ان کو ہوش آئی تو یہ تھا کہ بھی ہمیں سزا ملی تھی اور ہم پہ بجلی گری تھی اور بطور سزا گری تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم پہ یہ نعمت ہمیں دی، زندگی دوبارہ دے کے ہمیں، تو یہ سارا شعور ان کو تھا اس چیز کا دوبارہ ہوش آنے پہ؟ دیکھیے دو واقعات ہیں قرآن پاک میں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تقاضا ہے سورۃ الاعراف میں، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ پائے گا۔ جی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جو بچھڑے کی پرستش تھی اس کے بعد آپ لے کر اپنی قوم کے تقریباً 70 افراد کو، جو سرکردہ افراد تھے، ان کو لے کر گئے آپ، تو وہاں پہ پھر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کیا کہ چونکہ وہ شرک کا ارتکاب کر چکے تھے اور اپنا بچڑا پرستی کا ارتکاب کر چکے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا جلال یہ دکھایا، تو وہ مر گئے۔ یعنی ویسے جو موت کا لفظ ہے وہ سینس لیس ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سورۃ الاعراف میں، ان ہی الا فتنتک، کہ یہ تیری ایک تیرا فتنہ ہے، یعنی تیری آزمائش ہے یہ۔ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو اس قوم کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم گسالہ پرستی کرو گے، بت پرستی کرو گے، شرک کرو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، غضب والا ہے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ ایک تو سزا کی یہ جھلک موجود تھی، تو واضح بات ہے کہ جب اس قوم پر یہ بجلی گرائی گئی تو فاخذت مصاعقہ، جسے قرآن پاک کہتے ہیں کہ تمہیں صاعقہ نے پکڑ لیا، بجلی نے، کڑک نے پکڑ لیا۔ تو وہ جو کڑک کا پکڑنا ہے، تو واضح بات ہے کہ ان کو اس بات کا علم تھا تاکہ وہ آئندہ اپنی زندگی میں پھر وہ اس بارے میں خبردار رہیں کہ بھئی وہ شرک جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں جو بھی میں نے آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جب انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو یہ اس کا تعلق بجلی کا جو ہے ان کی خواہش کے ساتھ نہیں ہے، یا ساتھ میں جو پیچھے آپ حوالہ دے رہے ہیں بچڑے کی پرستش کا، جی اس کے ساتھ ہے اس کا تعلق؟ اس کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہے نا، یعنی جو دوسرا واقعہ جسے پھر یہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جب گئے تھے، اچھا، کوہ طور پر، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سینس لیس ان کا ہونا ہے، یعنی جسمانی موت تھی ان کی یا یہ بے ہوشی کی کیفیت؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں سینس لیس ہونے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے، یعنی بے ہوش ہو جانا، اپنے حواس میں نہ رہنا، اس میں بھی استعمال ہوا، اور موت کا جو لفظ ہے یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا کہ انسان کی جیسے روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے، حیات نہیں رہتی، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، نیکسٹ آیا 57 میں ہے، اس کا اگلا حصہ، یعنی جو میں آیا کو جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ جی، تو اصل میں یہ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ انداز بیان، بھلا یہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادتی کر سکتا ہے؟ مجھے اس پہ تھوڑا سمجھنا چاہتی ہوں میں، اس انداز بیان پہ۔ یعنی اس سے اصل مراد یہ ہے، انسانوں کو یہ خبردار کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جو زوال آتا ہے، جو پستی آتی ہے، کمتری آتی ہے، اس کے کلی طور پر تم خود ذمہ دار ہو۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے، تمہیں ارادہ دیا، اور تمہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے، آزاد بنایا ہے۔ اب جو کچھ بھی تم کرو گے، اچھا کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگا، اور اگر تم برا کرو گے تو وہ بھی تم اپنے لیے تم برا کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کا یہ رویہ ہے نا کہ وہ خود کام برے کرتا ہے لیکن شکوہ پھر اپنے خدا سے کرتا ہے۔ برے حالات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر شکوہ اللہ کی ذات سے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اس زمین پر میں نے تمہیں بالکل ہی آزاد پیدا کیا ہے، خود مختار بنایا ہے، اب تم جو کچھ بھی کرو گے اس کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔ امام صاحب، میں اصل میں اس بات کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو انداز بیاں ہے کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ نہیں، یہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ جو نا کی ضمیر ہے ہم، یہ کیا اشارہ ہے؟ یعنی اس سے مراد یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بھی زیادتی نہیں کرتا نا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آپ نے کچھ برا نہیں کیا، یعنی اس کے جو نتائج ہیں یہ آپ خود ہی بھگتیں گے۔ یعنی اگر آپ کے وہم میں، خیال میں اگر یہ بات ہو کہ آپ اپنے اس برے عمل سے کوئی خدا کا نقصان کرو گے تو خدا کا نقصان تم نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ برا کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حوالے سے بھی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہ اس کی شان میں، نہ اس کی عظمت میں، اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں تم کر سکتے۔ تو جو بھی تم کرو گے وہ تم خود اپنے لیے تمہارا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ہمیں عطا کی ہیں، نبی بھیجے ہیں، کتابیں دی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اپنا بھلا کریں، اور اللہ نے جو رہنمائی مہیا کی ہے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، یہاں پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے ہم حقدار ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام اسی لیے کیا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانوں گا، یا قرآن کو نہیں مانوں گا، یا کتاب کو نہیں مانوں گا، یا انبیاء علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاؤں گا، تو اگر یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اس سے کوئی اللہ کا نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں اس میں۔ یہ جو ظلم ہے یہ تم خود اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے۔ اگر میرے نبیوں کی نافرمانی کرو گے، کتابوں کو جھٹلاؤ گے، میرا انکار کرو گے، تو تم نے خود اپنا نقصان کیا، میرا بھلا تم کیا نقصان کرو گے؟ اصل اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح مجھے ذہن میں آ رہی ہے جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ذکر ہے جس کی میں سمرائز کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے بے انتہا لاتعداد فرشتے موجود ہیں کہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، کہ شاید ہم بھی یہ احسان کرتے ہیں کہ بھی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بھی بات ایک جگہ پہ ذکر ہے نا کہ بھی اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی سجدے کریں گے تو شاید اللہ کو کوئی فائدہ ہو، بلکہ یہ ہماری فرمانبرداری، اطاعت گزاری یہ ہمارے ہی حق میں۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کا جو خمیر ہے وہ ابدیت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی اطاعت و فرما برداری، یہ بنیاد ہے انسان کی۔ یعنی محض سجدے نہ کیے جائیں بلکہ اس پورے میسج کو ان سے اپنی زندگی پہ جی بالکل ایسا استعمال کریں۔ اچھا، آیت 65 میں ایک مشہور واقعہ ثبت ہے کہ ہفتے کے روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع فرمایا تھا۔ ایک تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر اس کی سزا انہیں یعنی بندر کی شکل میں بنا دیا گیا۔ ایک یہ سزا ہوگی، ایک سزا پیچھے ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا، بجلی کی کڑک تھی، اور دوسری در بدر صحرا میں 40 سال یہ قوم بنی اسرائیل بھٹکتی رہی۔ تو اتنی ڈھٹائی، اتنی مطلب سخت سزائیں ان لوگوں نے دیکھی ہیں، ان لوگوں میں اتنی ڈھٹائی کیوں نظر آتی ہے؟ مطلب پے در پے یہ چیزیں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ابھی سورۃ البقرہ میں آگے اس کا ذکر ہوگا تو وہاں پر ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کر لیں گے۔ تو
تو اصل یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات ہیں، مختلف زمانے ہیں اور مختلف مراحل ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کو مخاطب کیا اور اس کی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ممکن ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے جو خلیفات ہیں ان کے زمانے کا ہو، غالباً حضرت یوشع بن نون جو نام آتا ہے تو ان کے زمانے کا ہو، اور اس طرح یعنی کہ مختلف مراحل اور مختلف زمانے کے واقعات، یعنی یہ سارے ایک ہی دور کے جی اصل مخاطب کیا گیا قوم یہود کو، انہیں بتایا گیا کہ بھئی یہ تمہاری ہسٹری اور تاریخ ہے، اور قرآن پاک نے ہی بیان کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم پلٹے ہماری طرف تو ہم بھی تمہاری طرف پلٹے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم ہماری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آئے تو ہم نے بھی پھر تمہیں رحمت کے ساتھ ہم نے تمہیں اپنے سائے میں لیا، اور تمہیں دنیا میں اقتدار دیا، تمہیں خوشحالی دی، تمہیں اپنا بندہ بنا لیا، محبوب بندہ۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے، تو گویا کہ قوم یہود کی پوری تاریخ کو، بنی اسرائیل کی تاریخ کو قرآن پاک اس انداز سے بیان کرتا ہے۔ یہ مختلف ادوار پہ محیط ہیں یہ سارے واقعات، اس پر ہم گریجولی آگے جس طرح بات کرتے جائیں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے سوالات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اپنی ان مشکلات کے ساتھ آؤں گی جو مجھے مطالعے کے دوران پیش آئیں گی۔